آل عمران آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی ان کو اور جیسا جلا جلا کے سونا نکھرتے جاتا ہے، جتنا جلاتے ہیں اس کو سونا نکھرتا ہے نا، لوہا بھی نکھرتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اور نکھار دے، ان کا ایمان اور کلین ہو جائے، یعنی پاک و صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا سوچ رہے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے، ان کو چیک ہی نہیں کرا ہے، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔ ابھی اللہ نہیں کرا، ایسے تھوڑے چلے جاؤ گے جنت۔ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اللہ کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ یعنی جو وار ہوئی اس سے پہلے تم شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، حالانکہ تم دیکھا نہیں تھا، اب تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہے، نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کئی پیغمبر مشکلوں اور تکلیفاں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، پھر اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کفر کی طرف چلے جاؤ گے، شرک کی طرف چلے جاؤ گے؟ اللہ کا سوال ہے۔ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کر دو گے؟ یعنی ایسا سوچ لو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عن قریب مشکلوں پر ثابت ختم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے۔ مشکلوں سے ڈر کے بھاگ جانے والوں کو نہیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں انعام چاہتے ہیں اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتنے ہی انبیاء نبیاں ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو انہوں نے ان مصیبتوں کی وجہ جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری نہ کمزور پڑے، نہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ان کا کہنا کیا کچھ نہ تھا، اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ یعنی جو پہلے نبیان رسولان گزرے جو جہاد کرے ان لوگوں کا کہنا یہ تھا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام دے دیا، عطا فرما دیا، اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔
آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، یعنی تمہارا خوف ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند، کوئی سرٹیفکیشن نہیں اتاری ہو بس، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے جو تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا بدر میں، احد میں اللہ مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ جب یہ لوگ قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، یعنی ان کے لوگوں نے بزدلی کی مسلمانوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، رسول اللہ جو حکم دیے تھے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی۔ جب رسول اللہ احد میں پہاڑ پہ ٹھہرا کرے تھے 50 تیر اندازوں کو، تو کیا کرے اعلان، جیسا اعلان دیکھے کہ وکٹری ہو گئی بلکہ ایسا فیل کرے، تو انہوں جو کمانڈر تھے انہوں روک رہے تھے کہ یہاں سے مت ہی لو۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ چاہے جیت بھی ہو جائے تو نہیں جانا، بھائی اللہ کیا کرے کمانڈر سے یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دے، اب تو جیت ہو گئی، اب تو ہم کو مال غنیمت لوٹنا ہے، اگر ہم یہاں رکے رہیں گے تو ہمارا مال غنیمت چلے جائیں گا، بول کے رسول اللہ کی حکم عدولی کرے، اس کی خلاف ورزی کرے۔ جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اللہ نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بعد آزمائش کے بعد اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ جنگ جیتے ہار گئے، اللہ تو جیت دکھا دیا تھا لیکن نافرمانی کی وجہ سے ہار گئے، اور اللہ تعالیٰ ویسے سچویشن میں آزماتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا بھی، اور اللہ تعالیٰ بولے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وہ حرکت پہ، اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم بھاگ دوڑ افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے تھے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، یہ گروپ جو تھا رسول اللہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا تھا، بھاگ رہا نہیں تھا، وہ قدم رہی تھی تو تمہیں پکار رہے تھے، یعنی جو بھاگ رہے تھے ان کو پکار رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی، یعنی اس کے بعد اللہ نے ان کو غم پہ غم دیا، یہ تربیت تھی، یہ وہ تھی تربیت یعنی ٹریننگ، تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تمہارے اوپر آئی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری، یعنی غم کی حالت میں تو ایک غنودگی آئی، ایک ایسا جھوکا لگا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے دل پہ امان اتاری،
جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، یعنی غرور کی ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کا گمان تھا، یعنی اللہ کے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہے تھے جو جہالت کا گمان تھا، جہالت کا سوچا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے، یعنی کام میں ہمارے کو بھی کچھ سیلف ڈیسیشن لینے کا رائٹ ہے۔ فرما دیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر ہونے نہیں دیتے، یعنی رسول اللہ پہ ظاہر ہونے نہیں دیتے، وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا سیلف ڈیسیشن پاور ہوتا، تو اختیار ہوتا، تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے۔ جہاں مارا جانا لکھا ہوا ہے، انسان گھر میں رہو کہیں بھی رہو، اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے جہاں مرنا لکھا ہے۔ تو وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، گھر سے نکل کے آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہے انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں لڑ رہی تھی، گتم گتا ہو گئی تھی، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا، اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے جس کے وہ مرتکب ہوئے، یعنی کوئی ان کا ایسا عمل تھا جو وہ کرے تھے، اس کی وجہ سے ان کو شیطان کیا کرا، پھسلا کے بھگا دیا تھا بس۔ بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں، یعنی ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں وہاں گئے کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں یا جہاد کر رہے ہیں اور وہاں مر جائیں، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے۔ کافر ایسا بول رہے ہیں کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں اور جہاد میں مر گئے تو ایسا بول رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے۔ اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس خیال کو اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب جیسا تم نے اللہ کے راستے میں اگر تم قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، یا تم اگر اپنی نیچرل موت بھی مر گئے، تو بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، مغفرت اور رحمت یہ جو دنیا میں جو مال و متاع جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں مر جانا۔ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ کے ہی پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اے حبیب والا صفات، یعنی بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے سافٹ نیچر والے ہیں. یہ ان کے لیے رسول اللہ بہت سافٹ نیچر والے ہیں امت کے لیے. اور اگر آپ تند و خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ کر بھاگ جاتے. سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں سے ان سے مشورہ کیا کریں. خود بھی اہم کام کر رہے ہیں تو ان سے مشورہ کرو. وہ اللہ کی سنت ہے نا، کیونکہ اللہ بھی آدم علیہ السلام کو زمین پہ لانے کا ارادہ کرا تو فرشتوں سے مشورہ کرے تھے. وہ اللہ کی سنت ہے. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں. بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی ڈومیننٹ نہیں آ سکتا، تمہارے اوپر کوئی ڈومیننٹ نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.